لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما نافعا۔ صاحبو، ساتھیو، بزرگو، دوستو، سب سے پہلے میں اپنے پروردگار جو ساری کائنات کو بنانے اور اس کا نظام چلانے والا ہے، اس کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری کے بعد درود و سلام آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حسب عادت اپنے مالک کا شکریہ ادا کروں گا کہ جس اللہ نے مجھے اپنا کیا ہوا وعدہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ کوشش کروں گا کہ قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پروردگار نے ہمت اور طاقت دی تو اسی کے متعلق چند گزارشات کروں گا۔ اللہ سے اپنے اور میرے لیے یہ دعا کر لیجئے، پروردگار سننے سنانے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جو لوگ اس کے ساتھ جانی و مالی تعاون کر رہے ہیں، پروردگار ان کی جان اور مال کی حفاظت فرمائے۔ آج ہر بندہ پریشانی کے اندر نظر آتا ہے، چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، کاروباری ہے یا تاجر ہے، جس کو بھی پوچھا جائے کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی مال کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھر کے اندر نا اتفاقیوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ دیکھنا اور پرکھنا یہ ہے، سمجھنا یہ ہے کہ ان پریشانیوں کا حل کیا ہے، یہ پریشانیاں کس طرح ختم ہوں گی۔ ان پریشانیوں کا اگر حل ہے تو وہ حل قرآن مجید ہے۔ ان پریشانیوں کا اگر حل نکلتا ہے تو قرآن مجید سے نکلتا ہے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے حدیث مبارکہ کو چھوڑ دیا۔ جب سے ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑا اس دن سے ہم پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو گئے۔ ایک وقت تھا، ایک طرف 313 اور 313 کے مقابلے کے اندر 1000 کی تعداد، لیکن پروردگار نے 313 کو 1000 پہ فتح نصیب فرمائی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کیا تھا، اقرار کرنے کے بعد انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تابع اپنی زندگی کو کر دیا تھا۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے پہ عمل کرنا شروع کیا تو پھر کائنات کے رب نے 313 کو 1000 کے لشکر کے پہ فضیلت دے دی۔ آج ہماری تباہی کا سبب یہی ہے، آج ہماری پریشانیوں کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے قرآن کو ریشم اور ریشم کے کپڑے کے اندر لپیٹ کے اونچی جگہ پہ رکھ دیا ہے۔ آج ہم نے قرآن کو گلے کے اندر تعویذ بنانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ آج ہم اس قرآن کو
مقدموں پہ جھوٹا اٹھانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اگر مشکلاتوں سے بچنا چاہتے ہو، اگر پریشانیوں کا حل تلاش کرنا چاہتے ہو، تو پلٹ آئیے قرآن کی طرف، پلٹ آئیے حدیث مصطفیٰ کی طرف۔ آج قرآن کو پہلے تو کھولتے نہیں، اگر کھولتے ہیں تو اس کو سمجھتے نہیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ قرآن غلافوں کے اندر لپیٹ کے رکھنے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن عدالتوں کے اندر جھوٹا اٹھانے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن گول گول کے پیانے اور پینے کے لیے نہیں آیا۔ یہ قرآن کس لیے آیا ہے؟ یہ قرآن پروردگار نے اپنے پیغمبر پہ اس لیے اتارا تھا کہ کائنات کے لوگوں اس قرآن کو کھولو اور کھولتے چلے جاؤ اور اس کو پڑھتے چلے جاؤ، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے روزمرہ کے معاملات کس طرح گزارنے ہیں، شب و روز کس طرح گزارنے ہیں۔ اس قرآن کو کھولو، اس قرآن کو پڑھو، تمہیں پتہ چلے کہ والدین کے کیا حق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہے، دکان پہ بیٹھ کے دکانداری کس طرح کرنی ہے۔ اہل مدین کا کیا جرم تھا، قوم لوط کا کیا جرم تھا۔ آج دیکھیے، اپنی اور میری زندگی کا محاصرہ کیجئے، کیا آج ہم ناپ تول کے اندر کمی نہیں کر رہے؟ کیا ہم تول کے اندر کمی پیشی نہیں کر رہے؟ اہل مدین ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں تو کائنات کا رب پوری بستی کو غرق کر دیتا ہے۔ کیا آج وہ جرم ہمارے اندر موجود نہیں؟ دودھ لینے والا پیمانہ اور ہے، دودھ دینے والا پیمانہ اور ہے، کپڑا لینے والا پیمانہ اور ہے، کپڑا دینے والا پیمانہ اور ہے۔ کیا یہی سیرت نبوی ہے؟ کیا جس نبی کا کلمہ پڑھا تھا اسی نے یہی سبق سکھلایا تھا؟ پھر کہتے ہیں برکت اٹھ گئی ہے۔ برکت نہیں، پتہ نہیں، مال و دولت ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی پیسہ جاتا کہاں ہے، سمجھ نہیں آتی اولاد نافرمان ہے۔ اور میرے بھائیو دوستو، یہ اولادیں تابع دار تب بنے گی، یہ تمہارا سہارا تب بنے گی اگر ان کو رزق حلال کھلاؤ گے۔ لیکن آج پیسے کے چکر کے اندر، بینک بیلنس کے چکر کے اندر، جائیدادیں، کوٹھیاں، بنگلے، کاریں، اسی کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے یہ کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے وقت دیا ہے کہ لوگوں، اس کائنات میں نے تجھ کو بھیجا ہے، تمہیں بھیجنے کا کوئی مقصد ہے، روزگار بناؤ، بنانا چاہیے، پیسہ انسان کی ضرورت ہے، کماؤ، لیکن کائنات کے پیغمبر نے تجارت کر کے بتلایا کہ اس طرح تجارت کرنی ہے۔ کائنات کے پیغمبر نے اپنی زندگی کو میرے اور آپ کے سامنے پیش کر کے بتلایا۔ دیواروں پہ لکھا جاتا ہے، نعرہ لگایا جاتا ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، نعرہ لگایا جاتا ہے، گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا، نعرے لگتے ہیں۔ اور میرے بھائیو دوستو، آج ہم صرف اور صرف رسمی مسلمان رہ چکے ہیں، نعروں کی حد تک ہم مسلمان رہ چکے ہیں۔ کائنات کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ لیکن آج مجھے بتلائیے، موذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کرتا ہے،
کون ہے جو تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے؟ آمینہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا ہے، کہا آمینہ کے لال نبی نہ ہوں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ آمینہ کے لال کہتے ہیں میرے صحابی بول، کیا بولنا چاہتا ہے؟ کہا آقا اجازت طلب کرنا چاہتا ہوں کہ میں مسجد میں آ کے نماز ادا نہیں کر سکتا۔ آمینہ کے لال مجھے رخصت دیجئے کہ میں نماز گھر میں ادا کر لوں۔ سنیے اور اپنے اور میرے ضمیر سے پوچھئے اور اپنے بستر پہ لیٹ کے کائنات کے پیغمبر کے فرمان کو کھولیے اور اپنی اور میری زندگی کا محاسبہ کیجئے۔ آمینہ کے لال عبداللہ کے لگتے جگر نے کیا فرمایا؟ کہا کائنات کے لوگوں، میں تمہیں یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں اپنا پیغام سنا دینا چاہتا ہوں۔ کہا میرے صحابی، کیا موذن جب اذان دیتا ہے اس کی آواز تیرے کانوں کے اندر پڑتی ہے یا نہیں پڑتی؟ کہا آمینہ کے لال میں آواز سنتا ہوں۔ کہا اگر تو آواز سنتا ہے تو پھر نماز کو گھر میں ادا نہیں کرنا، پھر نماز کو مسجد میں ادا کرنا ہے۔ آج مجھے بتلائیے، دکان کھولنی ہے، ٹائم مخصوص ہے، اس وقت پہ دکان کھولنی ہے، اس وقت دکان بند کرنی ہے، شادی پہ جانا ہے، تیاری ہے کہ فلاں وقت پہ جانا ہے، کس کو پتا ہے کہاں پہ موت آ جائے؟ کائنات کا رب میرے اور آپ کے پاس کس وقت اسرائیل کو بھیج دے، کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے۔ پھر وہاں یہ نہ ہو کہ کائنات کا رب کہے کہ اے میرے بندے کیا کر کے آیا ہے، تو بندہ کہے اللہ ایک دفعہ دوبارہ مجھے دنیا میں بھیج دے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، دوبارہ یہ زندگی مجھے اور آپ کو اس کائنات میں گزارنے کے لیے نہیں ملے گی۔ آمینہ کے لال عبداللہ کے لختے جگر نے فرمایا کہ جو بندہ نماز ادا نہیں کرتا، میں محمد الرسول اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس سے کائنات کا پیغمبر برات کا اعلان کرے تو پھر مجھے بتلاؤ وہ حوض کوثر کا جام کیسے پیے گا؟ حدیث مصطفیٰ سامنے ہے لیکن ہم لوگ اپنی مجبوریاں سامنے رکھتے ہیں۔ کائنات کے پیغمبر نے کہا جو اپنی شلوار کو ٹہنوں سے نیچے رکھے گا وہ سیدھا کہاں جائے گا؟ وہ سیدھا جہنم کے اندر جائے گا۔ لیکن مجھے بتلائیے، پہلے تو کوئی اپنے گھٹنے ننگے رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں، اور اگر کوئی تیار ہو بھی جائے تو رشتہ دار بلادری والے عزیز و اقارب تانے دیتے ہیں، آگے پانی آ گیا، کپڑا کم پڑ گیا۔ ہو کائنات کے لوگوں، کائنات کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کے لیے آئیڈل اور نمونہ ہیں۔ اس لیے اگر کامیابیاں چاہتے ہو، اگر کامرانیاں چاہتے ہو، اگر مرنے کے بعد کائنات کے پیغمبر کا پڑوس چاہتے ہو، نبی کائنات کے ہاتھ سے جام کوثر چاہتے ہو، اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ چاہتے ہو، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ پھر ایک قدم اٹھانا ہے، دوسرا رکھنے کے لیے کائنات کے پیغمبر کی سیرت کو سامنے رکھنا ہو۔ پھر اللہ مجھے اور آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا۔ لیکن اگر طریقے غیروں کے اور پھر گلے اور شکوے کرنا، کاروبار نہیں چل رہا، پھر تویز لے کے آ رہے ہیں، تویز لٹکایا ہوا ہے دکان کے دروازے پہ، یہ کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ پتہ چلتا ہے جی اس لیے لٹکایا ہوا ہے کاروبار بند ہو گیا،
سمجھ نہیں آ رہی، کسی نے تویز کرا دی ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے کائنات کے پیغمبر نے گارنٹی دی تھی۔ یہ گارنٹی دینے والا کوئی عام انسان نہیں، کائنات کا پیغمبر ہے۔ اور ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ کیا ہے اس پیغمبر کے بارے میں؟ ہم کہتے ہیں آسمان 2 ٹکڑے ہو کے زمین پہ گر سکتا ہے، سمندر کے اندر آگ لگ سکتی ہے، ستارے ٹوٹ کے زمین پہ گر سکتے ہیں، لیکن کالی کملی والے کی زبان سے نکلے جملے غلط نہیں ہو سکتے۔ اس پیغمبر نے یہ ضمانت دی ہے کہ جس گھر کے اندر سورۃ بقرہ تلاوت کی جائے، اس پیغمبر نے کہا ہے کہ اس گھر کے اندر جادو ٹونا اثر نہیں کر سکتے۔ پھر بھاگتے ہو کبھی کسی آستانے پہ، کبھی کسی آستانے پہ، کبھی کسی پیر کے پاؤں پکڑتے ہو۔ اور میرے بھائیو دوستو، یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے آیا ہے، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو یہ کہتا کیا ہے۔ لیکن آج کاروبار نہیں چل رہا۔ گارنٹی سے کہتا ہوں، کائنات کے رب کے گھر کے اندر بیٹھ کے کہتا ہوں، میرے بھائیو دوستو، نماز کو قائم کرنا تمہارا کام ہے، اخلاص کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنا تمہارا کام ہے۔ پھر جس کو نقصان ہو جائے وہ مجھے آ کے پکڑ لے، وہ مجھے آ کے کہے کہ تیری بات غلط ہے۔ میرے بھائیو دوستو، کائنات کے پیغمبر نے اس بات کی ضمانت دی ہے۔ کائنات کے پیغمبر نے کہا ہے کہ جو بندہ ایمانداری سے دکانداری کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، الکاسب حبیب اللہ، کیا معنی، کیا مفہوم بنتے ہیں؟ کہا جو بندہ اللہ رب العالمین کے فرامین کے مطابق، کالی کملی والے کے فرمان کے مطابق تجارت کرتا ہے، کہا وہ میرا دوست ہے، وہ میرا دوست ہے۔ اے رب کعبہ کی قسم، یہ ضروری نہیں کہ لوگ نفل و نوافل زیادہ ادا کریں، 5 گانا نماز پڑھنا تمہارا کام ہے، اور اس کے بعد ایمانداری سے دکانداری کرنا تمہارا کام ہے۔ دکانداری تم کرو گے، تجارت تم کرو گے، کائنات کا رب نفع کے انبار لگا دے گا، اور وہ تمہاری تجارت کو بھی اللہ عبادت بنا دے گا۔ لیکن کوئی آئے تو صحیح، کوئی آئے تو صحیح، اللہ کے دروازے پہ دستک دے کے دیکھے تو صحیح۔ آج ہم رب کا دروازہ، اس دروازے پہ نہیں آتے اور شکوے کرتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں۔ او بھائیو دوستو، اللہ کہتا ہے تو میرے دروازے پہ آ کے دیکھ تو صحیح، تو اپنے ماتھے کو میرے سامنے لگا کے دیکھ تو صحیح۔ جب تم میرے دروازے پہ آئے گا، پھر میں تیرے 40 سال کے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، پھر میں تیرے 50 سالوں کے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، پھر میں تیری غلطیوں اور کوتاہیوں کو نہیں دیکھوں گا۔ تو سچے دل سے توبہ کرنا تیرا کام ہے، میں پروردگار تیری ساری کمیوں کوتاہیوں پہ معافی کا قلم پھیر دوں گا۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں، دوسرا انعام کیا ہے؟ کہا پھر میں تیرے 40 سال کے گناہ نہیں دیکھوں گا، 50 سال کے گناہ نہیں دیکھوں گا، پھر میں تجھے معاف بھی کر دوں گا۔ اور اس سے بڑی بات کہا کہ ان 40-50 سال کے گناہوں کو میں نیکیوں کے اندر بدل کے تیرے نامہ اعمال کو بھر کے رکھ دوں گا۔ کوئی آئے تو صحیح، کوئی رب کے دروازے پہ دستک دے کے دیکھے تو صحیح۔ آمینہ کے لال عبداللہ کے لگتے جگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا ہے، کہا آمینہ کے لال، اللہ رب العالمین سے جب دعا کرتا ہوں، دعا کے اول و آخر تجھ پہ درود پڑھتا ہوں، کیا یہ میرے لیے کافی ہے؟ کائنات کے پیغمبر نے فرمایا، اے میرے صحابی،
عمل تو تیرا اچھا ہے، لیکن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ فرمائیے، کہا کہ دعا کے اندر مجھ پہ جتنا زیادہ وقت درود پڑھ سکتا ہے پڑھے، تو پڑھا کر۔ پھر آتا ہے، کہا کہ میں نے یہ مخصوص کر لیا ہے، اپنی دعا کے وقت سے 3 حصے دعا کری کیا کروں گا اور 1 حصہ آمینہ کے لال تجھ پہ درود پڑھوں گا۔ کیا یہ میرے لیے بہتر ہے؟ آمینہ کے لال نے فرمایا، اے میرے صحابی، میرے جانثار اور وفادار، اگر اس سے زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر آتا ہے، کہا آقا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے 2 حصے تجھ پہ درود اور 2 حصے اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کروں گا۔ کیا میرے لیے بہتر ہے؟ آمینہ کے لال عبداللہ کے لگتے جگر نے فرمایا، میرے صحابی اگر اس سے زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ کہا میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تجھ پہ 3 حصے درود پڑھوں گا اور 1 حصہ توبہ استغفار کروں گا۔ آمینہ کے لال میرے لیے بہتر ہے؟ کہا میرے صحابی اگر اس سے زیادہ درود پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر آتا ہے، کہا آمینہ کے لال میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ دعا کے اندر صرف تجھ پہ درود ہی پڑھوں گا، توبہ استغفار کوئی تکلیف مصیبت کوئی دعا نہیں مانگوں گا۔ اور آمینہ کے لال نے کیا کہا؟ عبداللہ کے لگتے جگر نے کیا کہا؟ کہا میرے صحابی میں تجھے یہ گارنٹی دیتا ہوں اور میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں، جب بھی تو کسی تکلیف اور مصیبت میں ہو مجھ پہ درود پڑھنا تیرا کام ہے، تیری ساری تکلیفوں اور مصیبتوں کا حل کر دینا پروردگار کا کام ہے۔ کوئی آئے تو صحیح، کوئی آمینہ کے لال کے ساتھ محبت کر کے دیکھے تو صحیح۔ میرے بھائیو دوستو، وقت کی قلت، پھر اس سے آگے موقع وقت ملا تو پھر اس سے آگے چلیں گے اور پھر مفصل گفتگو کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پہ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کا داعی بنائے۔ اللہ اس مرکز کو قیامت تک آباد فرمائے۔ جو کچھ سنا سنایا پروردگار اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔